بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ روزانہ تقریباً اسی وقت ہم آپ کی خدمت میں جس طرح ہم قصائص کے سیگمنٹ میں قرآن مجید کے مختلف واقعات، انبیاء علیہ السلام کے مختلف واقعات عرض کرتے ہیں، اس سیگمنٹ میں اپنے نعت خواں حضرات کے ہمراہ کوشش کریں گے کہ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت امام الانبیاء، ان کی زندگی کے اہم ترین واقعات جتنی دامن وقت پہ گنجائش ہوئی وہ کچھ نثر کی صورت میں، واقعات کی صورت میں، کچھ اشعار کی صورت میں اور کچھ نعت کی صورت میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے روزانہ، تاکہ ظاہر ہے جہاں ہم موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم فخر داؤد علیہ السلام، فخر سلیمان، فخر ابراہیم، فخر اسماعیل، فخر آدمیت، فخر انسانیت، ان کے واقعات، ان کی ہسٹری، ان کی سیرت، یہ ہم کیسے آپ کی خدمت میں پیش نہ کریں، اور اپنے آپ کو، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ذرا میں ایجوکیٹ کروں اس بارے میں۔ ڈائریکٹ ہم شروع کرتے ہیں، دامن وقت میں گنجائش بھی ذرا محدود ہے۔ حضرت عبد المطلب یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محمد بن عبداللہ تھے، تو یعنی والد گرامی حضرت عبداللہ اور ان کے والد حضرت عبد المطلب۔ تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عبد المطلب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی زندگی میں ان کے 10 بیٹے تھے، اور انہوں نے اس وقت منت یہ مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی تعداد میں بیٹے عطا کر دیے تو میں ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد در اولاد عطا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا کر دیے۔ تو اب منت پوری کرنے کا وقت آ گیا کہ اب ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دینا ہے۔ اب ایک عجب معاملہ تھا کہ قرعہ ڈالا گیا کہ 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 نام، اب جو بھی اس زمانے میں طریقہ رائج تھا اس کے اعتبار سے میں اگر آج کل کی زبان میں کہوں تو پرچیاں ڈالی گئیں کہ 10 بیٹے ہیں، 10 کے نام کی پرچیاں ڈال دی گئیں کہ اب جس کا نام نکلے گا اس کو خداوند تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا۔ قرعہ ڈالا گیا، سب کی نظریں وہیں پر ہیں، اہم ترین واقعہ ہو رہا ہے عرب کا، عبد المطلب کے بیٹوں کا معاملہ ہے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں قرعہ کس کے نام نکلتا ہے، تو قرعہ نکالا گیا، آج کل کی زبان میں کہوں تو گویا قرعہ کھولا گیا، تو کس کا نام ہے؟ عبداللہ کا نام ہے۔ یہ کون عبداللہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ، محمد بن عبداللہ نام ہے نا، تو ان کا نام نکلا۔ یعنی کہ اب کیا ہوگا، جو طے ہوا ہے اس کے مطابق جناب عبداللہ قربان کر دیے جائیں گے۔ اب جناب عبداللہ بہت محبوب تھے سب کو، قریش درمیان میں آئے، قریش نے درمیان میں آ کر انہیں جناب عبداللہ کی قربانی سے روکا کہ نہیں آپ یہ نہ کیجئے، اور ابھی تک سرکار دو عالم ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں آئے کہ آپ یہ نہ کیجئے۔ تو اب کیا کریں، پھر طے پایا کہ ان کے بجائے اونٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا جائے، یعنی کہ ایک اور قرعہ اندازی کر لی جائے کہ جناب عبداللہ کو قربان کرنا ہے یا 10 اونٹوں کو قربان کرنا ہے۔ اور اونٹ اس زمانے کے بہت بڑے ایسٹس ہوا کرتے تھے، جیسے آج کی کہہ لیجیے کہ مہنگی گاڑیاں ہیں۔ پھر قرعہ ڈالا گیا۔ اب صورتحال یہ کہ ایک طرف ایک پرچی میں، اگین میں آج کل کے الفاظ کا سہارا لے رہا ہوں، 10 اونٹ ہے اور ایک پرچی میں جناب عبداللہ ہے۔ قرعہ ڈالا گیا، اب کیا آیا، اونٹ 10 اونٹ ہیں یا جناب عبداللہ؟ نہیں، جناب عبداللہ کا نام آیا۔ تو اب یہ طے پایا کہ نہیں، پھر اونٹوں کی تعداد بڑھا دی جائے، اب یہ 20 اونٹ کر دیے گا، ڈبل۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، اب نام کس کا آیا، 20 اونٹ یا جناب عبداللہ؟ پھر جناب عبداللہ، تعداد بڑھائی گئی، اونٹوں کی تعداد 30 کر دی گئی، پھر 40 کر دی گئی، 50، 60، 70، 80، 100 اونٹ، 100 اونٹ۔ جب ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف جناب عبداللہ تھے، تو پھر اب قرعہ آیا، جناب عبداللہ کے نام کا نہیں آیا بلکہ 100 اونٹوں کا آیا۔ تو پھر حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی ہونا قرار پائی، 100 اونٹ قربان کر دیے گئے اور جناب عبداللہ کی قربانی نہیں کی گئی۔ اب اسی ہسٹری کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، انہی جناب عبداللہ کا پھر عقد ہوا، اور پھر آگے جا کر ایک سفر کے دوران حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ اب آپ کا انتقال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل ہوا تھا۔ سیرت سرکار آج چونکہ ابتدائی نشست ہے تو یہ پہلے کی بات ہو گئی، ورنہ اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ابھی سرکار دو عالم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں اور آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو میرے آقا یوں بظاہر آپ کہیں گے یتیم، لیکن دنیا بھر کے یتیموں کا سہارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ یہی بات اشعار میں سنیے،
ان کے بیٹے بہزاد لکھنوی صاحب، ان کے بیٹے یعنی عبداللہ جیسے نونہال، عبد المطلب کے بیٹے، ان کے بیٹے یعنی عبداللہ جیسے نونہال، بھائی مل نہیں سکتی کسی عالم میں جن کی بھی مثال، مل نہیں سکتی کسی عالم میں جن کی بھی مثال، ان کو بھی بخشا خدا نے افتخار دو جہاں، کیسے ان کی ہی قسمت میں تھا جانے زمین و آسماں، ارے ان کو ہی حامل کیا قدرت نے نور پاک کا، ارے باپ ان کو ہی کیا حق نے شہ لولا کا، ان کو ہی حامل کیا قدرت نے نور پاک کا، باپ ان کو ہی کیا، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا، باپ ان کو ہی کیا حق نے شہ لولا کا، اخت نکاح، اخت ان کا، ابھی ایک داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ رہی ہے، اخت ان کا ہی ہوا، اخت ان کا ہی ہوا تھا، ہم رہے بنت ذہب، کن سے اخت ہوا تھا، کن سے نکاح ہوا جناب عبداللہ کا، اخت ان کا ہی ہوا تھا، ہم رہے بنت ذہب، یعنی بی بی آمنہ ہے ام کل جن کا لقب، یعنی بی بی آمنہ ہے ام کل جن کا لقب، ارے کون بی بی آمنہ، کون بی بی آمنہ، جو فخر صد اورات ہیں، پاک اور پاکیزہ جن کی زیست کے حالات ہیں، جن کی قسمت کی قسم سب عورتیں کھاتی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کی بات ہو رہی ہے، جن کی قسمت، ہمارے ماں باپ قربان فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جن کی قسمت کی قسم سب عورتیں کھاتی ہیں آج، ارے ام محبوب خدائے پاک کہلاتی ہیں آج، ام محبوب خدائے پاک کہلاتی ہیں آپ۔ بس میں دو لائنز اور پڑھتا ہوں، پھر زہیب بھائی اگر آپ جناب آمنہ کی شان میں دو اشعار پڑھ سکیں پھر ہم اختتام کریں گے۔ آمنہ بھی افتخار دین و دنیا ہو گئیں، آمنہ بھی افتخار دین و دنیا ہو گئیں، پا لیا جو نور تو کچھ دن میں بیوہ ہو گئیں۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، چچی ہے مرتضیٰ کی سبحان اللہ، دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، سبحان اللہ سبحان اللہ، رکھتی یہ خاندان ہے سبحان اللہ میرے نبی کی ماں۔ سو ہم نے عرض کیا کہ جناب عبداللہ کا عقد ہوا، جناب آمنہ سے عقد ان کا ہی ہوا تھا، ہم رہے بنت وہب، عقد ان کا ہی ہوا تھا، ہم رہے بنت وہب، یعنی بی بی آمنہ ہے ام کل جن کا لقب۔ اب اس داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کل یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ عقد ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد جناب آمنہ بیوہ ہو گئیں، پھر کیا حالات ہوئے کل عرض کریں گے۔